حرمت والا مہینہ اس لحاظ سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے کہ اس کی پہلی تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے وہ بھی قربانیوں سے بھرپور ہے، اور اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جس طرح سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اور اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ایک بہت بڑا حادثہ ہے، ایسے ہی 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے اصحاب اور ان کے رفقاء کی شہادت، یہ بھی امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، وہ کتنے بڑے درجے کے مالک ہیں، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی۔ سیدنا حسین کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ سارا تاریخی روایات میں ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو تاریخ لکھنے والا، جو قلم اٹھانے والا، جو کالم لکھنے والا، اس کا دلی رجحان اور ذہنی رجحان جس طرف بھی ہوتا ہے وہ اسی طرف کی بات کرتا ہے۔ تو ایسے ہی تاریخ میں بھی جو جس کا طرفدار ہے اس نے اسی کے حق میں بات کی اور افراط و تفرید سے کام لیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت کا تعارف ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے، اور حضرت حسین، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کے ساتھ دلی لگاؤ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں یزید کی بات بھی ہوتی ہے، کچھ طرفدار بھی ہیں یزید کے اور کچھ مخالفین بھی ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں یزید ہوں، حضرت حسین کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یزید تو وہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تک نہیں، صحابی رسول نہیں، اور دوسرے مقابلے میں جو حضرت حسین ہیں وہ شخصیت ہیں کہ جن کو دیکھ دیکھ کے رسول اللہ مسکراتے،
کبھی اپنے کندھوں پر سوار کرتے، کبھی اپنی کمر پر سوار کرتے، اور کبھی اپنی زبان مبارک باہر نکالتے اور ان کو چوسنے کے لیے دیتے۔ یہ حضرت حسین۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ہم نے جن خاندانوں کو چنا، جن کا انتخاب کیا، ان میں سے ایک خاندان ہے آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا خاندان۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے بنو اسماعیل سے بنو کنانا کا انتخاب کیا، اور کنانا سے اللہ نے قریش کا انتخاب کیا، قریش سے اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور پھر آپ نے فرمایا وَاسْتَفَانِي مِن بنی ہاشم، اللہ نے بنو ہاشم سے میں محمد کا انتخاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے اہل بیت، آپ کی آل، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، کوئی بھی ایسا ایمان والا نہیں ہے جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہو اور آپ کے اہل بیت سے محبت نہ کرتا۔ کوئی بھی مسلم ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہو اور آپ کے آل سے پیار کرنے والا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اس کا تو ایک ایک فرد ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ جو رسول اللہ کی آل سے پیار نہیں کرتا تو وہ رسول اللہ سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا خطبہ دیتے ہوئے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے لا رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر 3 دفعہ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ کو یاد کرواتا ہوں، اللہ تمہیں یاد کرواتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت کا بہت ہی احترام کرتے، اہل بیت کے ساتھ بہت ہی محبت کرتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ کا قرابت والا، رسول اللہ کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا مجھے میرے اپنے گھر والوں سے بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اہل بیت کے بارے میں خیال رکھو، آپ کے اہل بیت کا احترام کرو، رسول اللہ کی آل کا احترام کرو۔ اور پھر آپ کے اہل بیت میں سے 2 نمایاں پھول، ان کے تو کہنے ہی کیا ہے، ان کی عظمت کا کیا کہنا، ان کے مقام کا کیا کہنا، آئیں سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ کہتے ہیں میں رات کے وقت آیا، مجھے کچھ کام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میں نے آپ کو بلایا، دستک دی، آپ باہر تشریف لائے، آپ نے اپنے جسم پر چادر لپیٹی ہوئی تھی، تو میں نے اپنی حاجت آپ کے سامنے رکھی، رسول اللہ نے میری حاجت کے متعلق سنا، تو جب میں نے اپنی بات کر لی نا تو چادر کے نیچے سے مجھے کچھ حرکت محسوس ہوئی،
میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو کہتے جب میں نے آپ کو پوچھا نا تو آپ نے اپنی چادر کو کھول دیا، ایک پہلو میں حضرت حسن تھے اور دوسرے پہلو میں حضرت حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ہادان ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں، ابناتی یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس موقع پر دعا فرمائی، اس دعا کو توجہ سے سنیں، اس موقع پر آپ نے یہ دعا کی کیا؟ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں اپنے ان دونوں بیٹوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا۔ اور اگلی بات پر، اگلی دعا کے الفاظ پر توجہ کیجئے گا کہ کتنا اہم مسئلہ ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور ہر اس شخص سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق رسول اللہ کا پیار اس کو نصیب ہوتا ہے جو حسن و حسین سے پیار کرنے والا ہو، اور اللہ کی محبت بھی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو رسول اللہ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ پیار کرنے والا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے ہیں، آپ باہر نکلے، باہر نکلتے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حسین بھی وہاں پہ کھیل رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھے، اپنے دونوں بازوؤں کو رسول اللہ نے پھیلایا، حضرت حسین ٹہلتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف، رسول اللہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ جب قریب آئے آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اتنا گہرا تعلق محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اس موقع پر بھی آپ نے دعائیہ کلمات، اللہ اکبر، آپ نے دعا دی، احب اللہ من احب حسینا، اللہ تو ہر اس شخص سے محبت فرما جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے پیار کرتا ہے، اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے مجھے ساتھ لیا، ہاتھ پکڑا، خاموشی سے ہی آپ بازار میں چلے گئے۔ بازار میں آپ نے جو کام کرنا تھا، بات چیت کوئی نہیں ہوئی راستے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ لے لیا، اور وہاں سے آپ کام کر کے واپس آئے تو سیدھے مسجد کے صحن میں آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے پیغام بھیجا، فاطمہ کو پوچھو میرا بیٹا کہاں پہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں حضرت حسن تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما، ان کو پیار کیا، اللہ اکبر، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تو ہر اس آدمی سے محبت کر جو اس حسن سے محبت کرتا ہے، جو اس حسن سے پیار کرتا ہے تو اس سے محبت کر۔ اور یہی وجہ ہے امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب میں حسن کو دیکھتا ہوں نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ رسول اللہ کی وہ یادیں، وہ ادائیں جو ان سے پیار والی تھی وہ مجھے یاد آ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ یوں ہی خطبہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ حضرت حسن اور حسین آ گئے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور حدیث میں الفاظ ہیں علیہما قمیصان احمران یمشیان یعصران، اللہ اکبر، سرخ رنگ کا لباس دونوں نے پہنا ہوا، اور یوں گرتے پڑتے آ رہے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، آپ نے وہیں پہ خطبہ چھوڑا، کسی کو نہیں کہا کہ ان دونوں کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ اتنی محبت حسن و حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے خطبے کو
मिंबर से नीचे उतरकर उन दोनों को पकड़ कर ला के अपने सामने बैठा दिया। और फिर आपने फरमाया, अल्लाह ने सच कहा है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारा माल भी और तुम्हारी औलाद भी ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। इन बच्चों को मैं गिरता पड़ता आते हुए देख नहीं सका, इसी वजह से मैंने खुतबे को छोड़ा और नीचे उतर कर इनको उठा के लेके आया। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज के दौरान हजरत हसन और हुसैन दोनों रसूलुल्लाह की कमर मुबारक पर चढ़ जाते हैं। आपने सजदा लंबा कर दिया। हजरत हसन और हुसैन जब नीचे उतरे, रसूलुल्लाह ने तब सजदे से सर उठाया। और फिर सहाबा ने बाद में कहा, अल्लाह के नबी हमें तो अंदेशा लाहिक हो गया था कि कहीं अल्लाह का फैसला ना आ गया हो। आपने फरमाया, नहीं, ये दोनों मेरे बेटे सवार थे मेरी कमर पर, मैं नहीं चाहता था कि इनको अपने हाथ से उतारूं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब इनका जी भर जाए और उस वक्त मैं सर जो है वो उठाऊं सजदे से। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी माँ ने पूछा, हुज़ैफा कितनी देर हो गई है तुझे रसूलुल्लाह से मिले? कहते अल्लाह के अपनी माँ को कहते हैं, अम्मा जान काफी अरसा गुजर गया है, अब मुलाकात नहीं हुई अल्लाह के नबी से। कहते हैं जब मैंने अपनी माँ से कहा ना तो मेरी माँ गुस्से से भर गई। अल्लाह अकबर, गुस्से में जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई कि हुज़ैफा तो मदीना में रहते हुए रसूलुल्लाह की मुलाकात गई, जो है ना वो इतना वक्त गुजर गया तू ना जा सका, ये क्या अजीब बात है। हुज़ैफा कहते हैं अम्मा जान गुस्सा खत्म करें, आज ही जाऊंगा रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए भी और अपने लिए भी बख्शिश की दुआ करवा के आओ। हुज़ैफा कहते हैं मैं आया, मगरिब की नमाज आपके पीछे पढ़ी, आप वहीं पे रहे मस्जिद में, इशा की नमाज भी मैंने आपके पीछे पढ़ी। उसके बाद आप घर की तरफ तशरीफ लेके जाते हैं तो मैं भी आपके साथ हो रही, मैं भी आपके पीछे पीछे। आपने फरमाया हुज़ैफा है? हाँ अल्लाह के नबी हुज़ैफा हूँ। आपने फरमाया अल्लाह तुझे भी मुआफ कर दे, तेरी माँ को भी मुआफ कर दे। अल्लाह अकबर, तेरी भी बख्शिश कर दे, तेरी माँ की भी बख्शिश फरमा दे। और उसके बाद आपने फरमाया हुज़ैफा आज एक फरिश्ता आया है और उसने आके मुझे सलाम किया है और उसने फिर मुझे बशारत सुनाई है। और वो बशारत क्या है कि अन्ना फातिमा ता सय्यदातु निसाई अहल जन्नह बल हसन बल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह। ये बशारत मुझे सुनाई कि अल्लाह के नबी खुश हो जाएं, आपकी बेटी फातिमा को अल्लाह ने जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया और आपके बेटे हसन और हुसैन को अल्लाह ने जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया। तो ये प्यार, ये मोहब्बत, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो वो हैं, हजरत हसन और हुसैन तो वो शख्सियात हैं कि जब अल्लाह के नबी समझते कि इनको प्यास महसूस हो रही है तो आप ये वही वाली जबान जो वही के बगैर हरकत ना करती, जिस जबान का लुआब जो है वो कुएं में पड़ता, अल्लाह अकबर, जो नमकीन कुआं होता उस पानी को वो मीठा कर देती और जो खाना कलील होता उसको कसीर कर देती कि सारे सहाबाए किराम भी खा लेते। रसूलुल्लाह बाज़ दफा वो ज़बान निकाल कर हसन के मुंह में डाल देते और हुसैन के मुंह में डाल देते। अल्लाह अकबर, इतना प्यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर हजरत हुसैन, अल्लाह अकबर, हजरत हसन की भी शहादत हुई, हजरत हुसैन की भी शहादत हुई। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन कूफियों ने बुलाया था ना, उन्होंने वफा नहीं की। अल्लाह अकबर, इनकी अपनी किताबों में मौजूद है। मुल्ला बाकर मजलिसी कहता है कम अज कम 12,000 खुतूत आए हजरत हुसैन के पास, 12,000 खुतूत आए कि हम तो आपके मुंतजिर हैं, हम यजीद को नहीं मानते, यजीद की हुकूमत को नहीं मानते, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे इमाम आएंगे और हम उनके हाथ पर बैत करें। हजरत हुसैन तैयार हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मदीना के गवर्नर ने भी कहा मेरी बैत कर ले, लेकिन हजरत हुसैन ने बैत ना की
پھر مکہ چلے گئے، شعبان سے لے کر حج کے مہینے تک وہاں رہے حضرت حسین، اور وہاں پہ بھی اس مکہ کے گورنر کی بیعت نہ کی۔ بالآخر حضرت حسین کے پاس جب بوریاں بھر گئی، تھیلے بھر گئے خطوط کے، تب حضرت حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ ذرا جائزہ تو لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، جب کوفہ جاتے ہیں، کوفہ والے بڑا اچھا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل ان کے ہاتھ پر پہلے 2-3 دنوں میں ہی کم از کم 17-18 ہزار بندوں نے بیعت کر دی، اور چند دنوں میں ہی 30,000 افراد نے بیعت کی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، کہ ہم تو حضرت حسین کی کے منتظر ہیں کہ کب امام حسین آئیں گے اور ہم ان کی بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے خط لکھ دیا کہ آ جائیں، حالات بڑے سازگار ہیں، کوفہ والے تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کوفی تو لا یوفی ہیں، وقت آنے پر وفا نہیں کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چاہنے والے اور اپنے اعزاء اقارب، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اللہ اکبر، حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے اور اسی طرح حضرت جعفر کے بیٹوں کو ساتھ دیا۔ یوں 70-75 افراد پر مبنی یہ قافلہ مکہ سے چل پڑا کوفہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ راستے میں ہی پتہ چل گیا، ایک شاعر نے بتایا کہ امام صاحب نہ جائیں، انہوں نے تو مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا ہے۔ کوفہ کا گورنر تھا، اللہ اکبر، ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو کچھ نہ کہا، ادھر یزید کو باتیں پہنچی تو اس نے فوراً گورنر چینج کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا۔ عبید اللہ بن زیاد خفیہ طور پر آیا، اپنے چہرے کو چھپا کر آیا، اور لوگ باہر نکلے استقبال کی غرض سے۔ جب اس نے اپنا چہرہ ظاہر کیا تو حیران رہ گئے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں حسین بن علی ہوں اور تمہارے لیے آیا ہوں، لیکن جب کوفیوں نے یہ دیکھا کہ یہ عبید اللہ بن زیاد ہے تو فوراً پریشان ہو گئے۔ اس نے اس موقع پر تقریر کی، جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے وہ حسین کا ساتھ دے، جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے وہ حسین کا ساتھ دے، اور جو آج ہی حسین سے اپنے تعلق کو ختم کرے گا اس کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ بس اتنا سا کہنا تھا، کئی ہزار پھر گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ کوفی شیعان علی جنہوں نے خطوط لکھ لکھ کے حضرت حسین کو بلایا تھا، ہم آپ کے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں، ہم تو شیعان علی ہیں، ہم تو مومنین ہیں، ہم تو مسلمین ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اتنا سا بیان کرنا تھا، ہزاروں اسی وقت پھر گئے، اور مسلم بن عقیل کو پھر وہاں شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے واپس ہونے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا نہیں، اب حسین ہم واپس نہیں جائیں گے، اب تم مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے اور وہاں پہنچیں گے، یا ہم بھی شہادت پا جائیں گے یا ان کا بدلہ لیں گے۔ حسین کہنے لگے تمہارے بغیر پھر میرا جینا کیسا ہوگا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہاں پہنچے، جب حالات کو دیکھا نا کہ یہ تو سارے دوسری صف میں موجود ہیں، اللہ اکبر، جو مدینہ کا وہاں کا گورنر ہے اس نے جس کو چیف آرمی اسٹاف بنا کے بھیجا ہے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کی تلواریں تو ان کے ساتھ ہیں، اور اس شاعر نے بھی کہا تھا حسین واپس ہو جاؤ، کوفہ والوں کے دل تو تمہارے ساتھ ہیں لیکن تلواریں ان کی یزید کے ساتھ ہیں، تیری گردن اڑانے میں کچھ تاخیر نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کے پریشان ہوئے، اللہ اکبر۔ اس موقع پر پھر 3 باتیں کی حضرت حسین، اور یہ سب مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں۔ 3 باتیں کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کیا تھی؟ مجھے واپس چلے جانے، مدینہ میں مجھے واپس چلے۔ اور جب مکہ سے چلے تھے نا، اللہ اکبر، اس وقت بہت سارے جلیل القدر صحابہ نے منع کیا تھا، عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن عباس نے، ابو سعید خدری نے، حضرت جابر بن عبداللہ نے، اللہ اکبر،
نہیں کی، جنہوں نے آپ کے بھائی سے وفا نہیں کی وہ آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت حسین ان کے جھانسے میں آئے اور وہاں پہنچے تو حضرت حسین کہتے ہیں مجھے واپس چلے جانے دو۔ دوسری شرط یہ ہے اگر یہ نہیں مانتے تو دوسری تجویز میری یہ ہے کہ مجھے اللہ اکبر وہاں جانے دو جہاں اسلام اور کفر کا مارکا ہو رہا ہے، جہاں اسلام اور کفر کا مارکا ہو رہا ہے وہاں پہنچ جانے دو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو، میں اس کی بیعت کروں یا کوئی بھی معاملہ طے ہو جائے۔ یہ اس کے جو مقرر کردہ اللہ اکبر سپاہی اور فوجی تھا نا، اس نے عبید اللہ بن زیاد تک یہ بات پہنچا دی کہ حسین تیار ہیں۔ یہ تین تجویزیں انہوں نے پیش کی ہیں، لیکن جب یہ بات وہاں پہنچی نا وہاں پہ شمر بھی موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شمر کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زوجہ تھی ام البنین، اس کا بھتیجا تھا یہ شمر۔ حضرت علی کے ساتھ رشتہ داری تھی اس شمر کی۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنے لگا عبید اللہ اگر ایسی بات ہوئی نا تو پھر تجھے کوئی نہیں پوچھے گا، اللہ اکبر، تیری ویلیو کوئی نہیں رہے گی، تیرا جو عہدہ ہے یہ تو پامال ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہ کر۔ اس نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا یہ پیغام بھیجو کہ جو ہے وہ حضرت حسین میری بیعت کریں تب میں یزید کے پاس پہنچاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظور نہ کیا، اللہ اکبر، یہ قبول نہ کیا۔ اور پھر انہوں نے اللہ اکبر وہ وقت آیا کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ جتنے بھی ان کے ساتھی تھے، ان کے بھتیجے تھے، بھائی تھے، اور اسی طرح اللہ اکبر آئزہ اقارب تھے، سب کو شہادت کے درجے پر اللہ نے فائز کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جن کی شہادت سب سے پہلے کربلا میں ہوئی تھی نا وہ ابو بکر بن علی تھے، اللہ اکبر، ابو بکر بن علی تھے۔ اور اسی طرح وہاں پہ شہادت پانے والے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عثمان بن علی، اللہ اکبر، یہ تھے جن کی شہادتیں ہوئی۔ اور 10 محرم کو اللہ نے شہادت کے درجے پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنا نظام ہے، اللہ کا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ نے پھر جنہوں نے گستاخیاں کی نا سب کو عبرت کا نشان بنایا۔ اللہ اکبر، جتنے بھی حضرت حسین کے قتل میں ملوث تھے یا حضرت حسین کا قتل کرنے کا حکم دینے والے تھے، حضرت حسین کے قتل پر خوش ہونے والے تھے، سب کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا۔ ترمذی کے اندر موجود ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب مظلومانہ شہادت ہوئی ان کے سر کو تن سے علیحدہ کیا گیا اور پھر ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا۔ یہ شقی القلب اور سخت دل آدمی اللہ اکبر حضرت حسین کے ہونٹوں پر جو ہے نا اپنی چھڑی کو لگاتا ہے اور ساتھ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت چہرہ ہے، اس کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے اس طرح کا؟ حضرت انس بن مالک بھی وہاں پہ موجود تھے، کہنے لگے اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اس نے آپ کے ہونٹوں پر چھڑی ماری اس وقت وہاں پہ ایک اور صحابی بھی موجود تھے، کہنے لگے ایسا مت کر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ان ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، اللہ اکبر، ایسا مت کر جو یہ تو کام کر رہا ہے۔ اس نے اس صحابی کو بھی ڈانٹا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جس مسجد کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس نے سر لا کے رکھا تھا، اس کی توہین کی تھی، بعد میں ایسا موقع بنا کہ اس کا سر بھی کاٹ کے وہیں پہ رکھا گیا۔ اور جب سر کاٹ کے لائے گئے نا اس کے ساتھیوں کے، ابن زیاد کے ساتھیوں کے، یہ گستاخ اہل بیت کے ساتھیوں کے سر کاٹ کے لائے گئے، رسول اللہ کے نواسے اور آپ کے اہل بیت پر ظلم تشدد کرنے والوں کے سر کاٹ کے لائے گئے۔ تو اس موقع پر اللہ اکبر سے راوی کہتے ہیں سر پڑے ہوئے تھے، میں نے ایک سانپ کو دیکھا، وہ سر جتنے بھی تھے ان کو عبور کرتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس آیا اور اس کے نتنوں میں داخل ہو گیا، بلکہ لوگوں نے شور ڈال دیا جات جات، وہ سانپ آ گیا، وہ
بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر، عام مومن کا یہ معاملہ ہے، کسی مومن کو قتل کر دیا جائے نا، اللہ نے سزا بیان کی ہے، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما۔ جس نے بھی کسی مومن کو قتل کیا، جان بوجھ کر قتل کیا، اس کی جزا تو جہنم ہے، اللہ اس پر غضبناک ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کے لیے، اور اللہ نے ایسے انسان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کیا ہے۔ اور یہ تو قتل، یہ تو شہادت حضرت حسین کی تھی۔ اللہ اکبر، اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ شہادت اللہ اکبر ان کی ہوئی۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں عبرت کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو موقف تھا اس پر ڈٹے رہے، اس میں اللہ اکبر لچک پیدا نہ کی، اور پھر اسی طرح اللہ اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے باجماعت نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت حسین باجماعت نماز، اس حالت میں بھی حضرت حسین نے نماز کو ترک نہیں کیا، اور آج جو ان کا اپنے انداز سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، چھریاں مار کے، نوحہ خوانی کر کے، پھر مرثیے گا کے، پھر اسی طرح اللہ اکبر گھوڑے نکال کے، تازیے نکال کے، آج ان کو ذرا دیکھنے وہ نماز سے کوسوں دور ہے۔ محبت حسین کی، اور حسین کربلا کے میدان میں بھی نماز سے غافل نہیں ہے، اور یہ اللہ اکبر اس حالت میں بھی نماز نہیں پڑھتے حضرت حسین کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے۔ اسی طرح حضرت حسین کے اس کرب و بلا والے واقعہ سے پتہ کیا چلتا ہے؟ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ حضرت حسین کو غیب کا علم ہوتا تو کبھی وہاں پہ نہ جاتے کہ مجھے اس طرح بے دردی سے شہید کیا جائے گا اور میرے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی پتہ چلا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، دستگیری کرنے والا، مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ نہ حضرت علی وہاں پہ مشکل کشائی کر سکے، نہ حضرت حسین اپنے سے مصیبت کو، پریشانی کو دور کر سکے، نہ اپنے اہل خیمہ سے حضرت حسین مصیبت کو دور کر سکے۔ یہی سبق ملتا ہے، مشکل پڑے تو اللہ کو پکارو، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ اکبر، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اے نبی، اگر آپ پر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو پریشانی کو دور کر سکے۔ اور اسی طرح اس میدان کے اندر بھی جب حضرت حسین موجود تھے، حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہن کو کہتے ہیں صبر کرنا ہے، اللہ اکبر، نوحہ نہیں کرنا، اپنے گریبان کو چاک نہیں کرنا، اپنے رخساروں کو پیٹنا نہیں ہے، اور صبر بھی ویسے کرنا ہے جیسے اماں جان فاطمہ نے صبر کیا تھا محمد رسول اللہ کی وفات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ساری باتیں تو ان شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت حسین نے صبر کا درس دیا، اور خود فرمان ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آپ نے فرمایا جو مصیبت میں اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، اپنے اللہ اکبر رخساروں پہ تھپڑ مارتا ہے، اور اسی طرح مصیبت میں اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، کپڑوں کو پھاڑتا ہے، اور مصیبت میں نوحہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج کل تو یہ جتنے بھی محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اور ہمارے بہت ہی بڑے عالم اس دنیا سے گزر گئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری علیہ الرحمہ، وہ عام طور پر فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، حسین کا گھوڑا بھی ان کے پاس، حسین کا پنجہ بھی ان کے پاس، حسین کا اللہ اکبر جتنا بھی سامان ہے وہ ان کے پاس۔ اور عام طور پر آپ جانتے ہیں
ان میں سے بعض نے ہتھکڑیاں بھی لگائی ہوتی ہیں. کون ہے جی؟ یہ امام پاک کا کہتی ہے. اللہ اکبر. ہتھکڑیاں بھی انہی کو لگی ہوئی ہیں. تو چور وہی ہوتا ہے جس سے چوری کا سامان برآمد ہو. اللہ اکبر. سارا کچھ تو تمہارے پاس ہے اور آج تم انہی کی محبت میں اس انداز کو اختیار کرتے ہو. اور یہ بھی یاد رکھیں ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. سورۃ یوسف کو آپ پڑھیں. حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو لے کے گئے تھے. ابا جان یہ ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے, ہمیں بڑی اس سے محبت ہے. اللہ اکبر. ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے جائے, ذرا پارک کی سیر کر کے آئے, باغ کو دیکھ کے آئے. صبح کو جائیں گے تو شام کو آ جائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا لے جاؤ, لیکن مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم غافل نہ ہو جاؤ اور یہ تمہارا بھائی اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. کہنے لگے نہ پرواہ نہ کی. وہی سارا واقعہ حضرت حسین والا ہی کہ کوفیوں نے بلایا تھا خطوط لکھ کے کہ آ جائیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ہم تو آپ کے دیکھنے کے آپ کے دیدار کے منتظر ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے اور بعد میں کنویں میں خود پھینکا. جیسے شہید کیا گیا حضرت حسین کو, اسی طرح انہوں نے خود کنویں میں پھینک کے واپس آئے. تو کیسے آئے؟ جاؤ روتے ہوئے آئے. اور روتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا. ابا جان بہت ہی بڑا غم لاحق ہو گیا, ہم کھیل کود میں لگ گئے اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. اللہ اکبر. کیا واقعی بھیڑیا کھا گیا تھا؟ انہوں نے ظلم کیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا. اسی طرح اس واقعہ میں ہوا, خود بلایا, خود بے وفائی کی, اور پھر کربلا کے میدان میں بھی حضرت حسین کہتے رہے کیسے تم ظالم لوگ ہو, مجھے خطوط لکھ لکھ کے بلاتے رہے. بلکہ وہ دونوں تھیلے یا تینوں تھیلے حضرت حسین نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے, دکھاتے رہے یہ خط ہے فلاں کا, یہ خط ہے فلاں کا, یہ اس نے لکھا, یہ اس نے لکھا. لیکن اس وقت وہ ظالم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے در پہ تھے. اللہ نے ان کو شہادت کا مقام عطا کیا, اور یہ شہادت کا مقام کوئی معمولی مقام ہے. اللہ اکبر. یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے, یہ تو بہت ہی اعلیٰ منصب ہے. لیکن اس طرح حضرت حسین کی کا نام لے لے کے ان کو رسوا کیا جاتا ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. جہاں شیعوں نے گھوڑا نکالا, جہاں انہوں نے تازیہ نکالا, جہاں انہوں نے اللہ اکبر سارے شرک و بدعات والے کام کیے, وہاں ہم نے بھی سبیلے لگا کے ان کے ساتھ اللہ اکبر کندھے سے کندھا ملایا. تم رسول اللہ کے صحابہ کو معاذ اللہ گالیاں نکالتے ہوئے باہر نکلو, ہم تمہیں پانی پیش کریں گے, ہم تمہیں دودھ پیش کریں گے, ہم تمہیں شربت پلائیں گے. اس طرح یہ سبیلے لگا کے ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا. وہ اللہ اکبر اپنی زبانوں کو گندا کرتے ہیں, رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں دیں گے. اور اب تو ان کا خبث جو ہے وہ یہ خباثت ان کی چھپی ہوئی نہیں رہ گئی. اب تو اللہ اکبر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ جانتے ہیں کس طرح حضرت ابو بکر پر تبرہ ہوتا ہے, کس طرح حضرت عمر پر تبرہ ہوتا ہے, کس طرح حضرت عثمان پر تبرہ ہوتا ہے, کس طرح حضرت امیر معاویہ پر تبرہ ہوتا ہے. اور تو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین پر کس طرح تبرہ کیا جاتا ہے. یزید کا تو نام ہی ہے, اللہ اکبر, یزید کا تو نام لے کے پھر آگے بڑھتے ہیں اور پھر لام تان کرتے ہیں نبی کے صحابہ پر. میری اور آپ کی غیرت یہ کیسے گوارا کرتی ہے کہ جو لوگ اپنی زبانوں کو گندا کرے رسول اللہ کے صحابہ پر تان کر کے, اور ہم ان کو شربت پلائیں, اللہ اکبر, ہم ان کو دودھ پلائیں, اللہ اکبر, اور ان کا ساتھ دیں. یہ ساری بدعات بعد میں رائج ہوئی ہیں. سبیل کا کوئی تعلق نہیں ہے دین اسلام کے ساتھ. اور 10 محرم کو اللہ اکبر کالے کپڑے پہن کے باہر نکلا, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. 10 محرم کو قبرستان جانا, سارے ہی آ جاؤ, وہاں پہ میلے کا سما ہوتا ہے. اللہ اکبر, ایک بازار کا سما ہوتا ہے کہ آ جاؤ یہ خوشی کا دن ہے معاذ اللہ. اس طرح باہر نکلنا اور 10 محرم والے دن قبرستان کو آباد کرنا, اور پھر اللہ اکبر وہاں پہ مٹی
اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اسلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے، خود محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت بھی اس پر عمل کرنے والے، حضرت حسن و حسین بھی، حضرت علی بھی، حضرت فاطمہ بھی اور دیگر اہل بیت کے افراد۔ آپ فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں محرم کے مہینے، سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں محرم کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد، اور اسی طرح 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے اللہ پر یقین ہے یہ ایک روزہ 10 محرم کا رکھنے کی وجہ سے اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے، پچھلے ایک سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ آپ کو جب پتہ چلا نا 10 محرم کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اچھا خالف الیہود، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اور پھر آپ نے فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا۔ تو اب یہ 2 روزے ہو گئے، 9 10 محرم کا روزہ رکھیں، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا اجر پائیں، ایک سال کے گناہوں کی معافی کروائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، ان ساری بدعات سے اپنی جان چھڑوا کے اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہی محبت حسین ہے، یہی اہل بیت کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ کا پیغام ہے۔ ہم جب تک اللہ کے رسول کی باتوں سے چمٹے رہیں گے اللہ ہماری محبتوں کو قبول فرماتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرما دے، اہل بیت کے ایک ایک فرد کی محبت اللہ ہمیں عطا فرما دے، زندہ رکھے تو ان کی محبت پر، موت آئے تو انہی کی محبت کے اوپر، آمین۔